تو مطلب ان سب مراحل سے گزر کر پہلے وہ چال سمجھنا، پھر جادوئی چھڑی استعمال کرنا، فنکار بننا، چھوٹے قدموں سے ایندھن دینا، اور پھر دہراؤں کا جادو چلانا، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہم ایک نہایت دلچسپ تصور پر بات کر رہے ہیں، پلیسیبو ایفیکٹ۔ جی بنیادی طور پر یہ کہ کیسے ہمارا یقین، ہماری اپنی سوچ حقیقت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں پلیسیبو ایفیکٹ ذہن کی حقیقت سازی کے عنوان سے۔ جی بالکل، اور یہ مواد آپ دیکھیں اس خیال کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ ذہن صرف سوچتا نہیں ہے بلکہ حقیقت کو بناتا بھی ہے۔ اسے ماخوذ میں ایک قسم کا اندرونی جادو کہا گیا ہے۔ اندرونی جادو؟ جی، جو ہم سب کے اندر ہے، اور یہ صرف آپ سمجھیں بیماری یا صحت کی بات نہیں ہے، زندگی کے وسیع تر تجربات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف مثبت سوچنے سے زیادہ گہری بات ہے؟ جی ہاں۔ ماخوذ اسے پلیسیبو کی چال کہتا ہے۔ تو کیا یہ چال صرف کوئی وہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی اصلی طاقت ہے ماخوذ کے حساب سے؟ دیکھیں، وہ اسے چال تو کہتے ہیں لیکن ایک پازیٹیو انداز میں۔ اچھا، جیسے ذہن کو آپ قائل کر لیں کہ بھائی جو ہم چاہتے ہیں نا وہ ہو رہا ہے، اور جب وہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو ماخذ کہتا ہے کہ یہ یقین ایک جادوئی چھڑی بن جاتا ہے۔ جادوئی چھڑی؟ واہ! جی ہاں، جو حالات بدل سکتی ہے۔ تو یہ وہم سے زیادہ یقین کی جو تخلیقی قوت ہے نا، اس پر زور ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کہہ دینا یا بس سوچ لینا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں کامیاب ہوں، یہ کافی ہے؟ نہیں، اتنا سادہ نہیں۔ اچھا، ماخذ میں ایک فنکار کی مثال بھی ہے شاید؟ ہاں بالکل، فنکار کی مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ جیسے مصور نہیں ہوتا، جی، وہ خالی کینوس پر اپنی مرضی کی تصویر بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ذہن بھی یقین کے ذریعے زندگی کے کینوس پر اپنی آپ کہہ لیں مطلوبہ حقیقت نقش کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ہاں، ماخذ یہ بھی صاف کہتا ہے کہ یہ کوئی ایک لمحے کا کام نہیں ہے، اس میں مسلسل کوشش لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلسل کوشش کیسی ہو؟ کیا کوئی بہت بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے اپنے اندر یا اپنی سوچ میں؟ نہیں، اور یہی تو اس مواد کی خاص بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی ضروری نہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی مثبت سوچ بھی، جیسے آپ بس مسکرا دیں، یا امید کا ایک ہلکا سا احساس، یہ بھی اس عمل کے لیے ایندھن بن سکتا ہے۔ یعنی شروعات چھوٹی سی ہو سکتی ہے؟ بالکل، شروعات چھوٹی ہو سکتی ہے۔ اور پھر دہراؤ کا بھی ذکر ہے، دہراؤ کا جادو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دہراؤ کا جادو، ماخذ کہتا ہے کہ جب آپ بار بار ایک ہی یقین کو دہراتے ہیں نا، چاہے الفاظ میں ہو یا بس اپنی سوچ میں، تو وہ یقین ذہن میں گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، پکا ہو جاتا ہے؟ جی، پکا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ روزانہ ایک ذہنی طلسم بنا رہے ہو، ایک تعویذ تیار کر رہے ہو۔ ذہنی طلسم، واو! اور وقت کے ساتھ وہ طلسم اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی حقیقت پر اثر ڈالنے لگتا ہے۔ تو مطلب ان سب مراحل سے گزر کر پہلے وہ چال سمجھنا، پھر جادوئی چھڑی استعمال کرنا، فنکار بننا، چھوٹے قدموں سے ایندھن دینا، اور پھر دہراؤں کا جادو چلانا، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ماخذ کے اپنے الفاظ میں ایک نئی حقیقت تخلیق کرنا ہے۔ نئی حقیقت؟ جی، اسے ایسے کہا گیا ہے جیسے کوئی تاج پہن لیا ہو یا ایک بالکل نیا عالم دریافت کر لیا ہو۔ واہ! یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے ذہن کی طاقت سے اپنی زندگی کی سمت بدل سکتا ہے، واقعی بدل سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس مواد کے مطابق کہ پلیسیبو ایفیکٹ کو استعمال کرنے کے لیے پہلے اس کی چال سمجھیں، پھر یقین سے حقیقت کو موڑیں، چھوٹی مثبت سوچوں سے امید جگائیں، روزانہ دہرا کر طلسم بنائیں، جی، اور آخرکار اپنی نئی دنیا خود بنائیں۔ بالکل، اور یہ سارا سفر آپ دیکھیں اس ایک طاقتور نعرے پر ختم ہوتا ہے، میں اپنی ریالٹی ہوں۔ میں اپنی ریالٹی ہوں۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ اگر ذہن میں واقعی وہ صلاحیت ہے جو یہ مواد بتا رہا ہے، حقیقت کو اس حد تک ڈھالنے کی، جی، تو اس کا ہماری روزمرہ کی مشکلات، ہمارے مقاصد اور مجموعی طور پر زندگی کو دیکھنے کے انداز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔